ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدائے پارہ میں وقوع قیامت کی دلیل دی جا رہی ہے۔ مشرکین کا سوال یہ تھا کہ قیامت اگر آنی ہے تو آگ کیوں نہیں جاتی؟ آخر یہ جہاز چلا تو کہاں لنگر انداز ہو گیا کہ ساحل پر لگ ہی نہیں رہا؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم، متعین وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اچانک آ جائے گی۔ ہاں، وقوع قیامت کے آثار انہیں تم دیکھ سکتے ہو۔ اور مثال دی جا رہی ہے، الیہ یرد علم الساعہ۔ وقوع قیامت کے ایگزیکٹ ٹائم کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آگے فرمایا گیا، وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ کہ ایک پھل کے خوشے کو دیکھو کہ اس میں پھل موجود ہے، تو پھل تو خوشے میں موجود ہے، یہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ خوشے سے باہر کب آئے گا اس کا متعین وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن خوشے میں وہ پھل ہے، وہ باہر آئے گا۔ دوسری مثال، وما تحمل من انثى، ایک عورت پریگننٹ ہے، اس کے بڑھے ہوئے بطن سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اندر ہے۔ اب وہ عالم وجود میں کب آئے گا اس کا متعین وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ بڑھا ہوا پیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ اندر ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی چیز کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا وقوع ہی نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے وقوع کا، واقع ہونے کا، واقع مینس ٹو ہیپن، ان کے ہونے کا صحیح وقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم صرف آثار سے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہونے والی ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آثار کے ذریعے معلوم کر لیتے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، ہونے والی ہو۔ ایسے ہی قیامت آنے والی ہے، رہا اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اس کے نالج میں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاریاں کیا ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور آگے چونکہ قیامت کا بیان تھا، مان بعد میدان حشر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، تمام مشرکین کو پکڑ کر کے ایک جگہ لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا پکارو جن کو تم شریک کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شرکا کہاں ہیں؟ میرے شرکا کہاں ہیں؟ Where are my partners؟ میرے شرکا کدھر ہیں؟ تمام مشرکین یہ بتائیں گے، جواب دے قَالُوا آذَنَّاكَ، ہم نے تو یہ اعلان کر دیا ہے آپ سے، یہاں تو بہت اکڑ دکھا رہے تھے، وہاں ساری اکڑ ہوا ہو گئی ہے، ہم نے تو آپ سے یہ کہہ دیا ہے مَا لَهُمْ مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، رہے ہمارے شرکا ان کے بارے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہوں، ضَلَّ عَنْهُمْ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے، مدد کو نہیں آ رہے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا لَهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ، اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ آج بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بری طرح ہم پھنس چکے ہیں۔ زندگی بھر ہم جن کو اللہ کا شریک مانتے رہے آج تو کہیں نظر نہیں آ رہے، غائب ہو گئے ہو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، یہ میدان حشر میں مشرکین کے حال زار کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا گیا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، آج تم قرآن کے اصولوں کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ قرآن کی یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کی یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کی یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم عنقریب آفاق میں اور انفس میں، انفس کا مطلب انسانی وجود، اور انسانی وجود سے باہر جو کچھ ہے وہ آفاق ہے، یہ انسانی وجود نفس ہے انفس، اور انسانی وجود کے باہر جو کچھ ہے وہ آفاق ہے، تو ہم انسان کی ذات میں اور اس کے باہر جو کچھ ہے ہم ان میں دکھائیں گے ایسی ایسی اپنی نشانیاں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا ہر بیان حق ہے۔ مثلا قرآن نے یہ کہا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو مشرکین ہنس پڑے، کہنے لگے کہ عمل یہ تو کیفیت ہے، اور کیفیت موزون کیسے ہو سکتی، کیفیت کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ کوئی میٹیریلسٹک تھوڑی چیز ہے، وہ میٹیریل تھوڑی ہے کہ اس کا وزن ہو، یہ تو کیفیت ہے، اور کیفیت موزون کیسے ہوتی ہو، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن آدمی کو جب بخار ہوتا ہے، بخار ایک کیفیت ہے، اس کو ناپنے کے لیے حرارت پیما کا ایجاد ہوا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کیفیت موزون ہو سکتی ہے، کیفیت کا وزن ہو سکتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکا ایک کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ تولی نہیں جاتی، لیکن زلزلہ پیما جو آلہ ہوتا ہے زلزلے کو ناپنے کا کہ زلزلے کے صدمات، زلزلے کے جھٹکے کتنے درجے کے تھے یہ آلہ بتا دیتا ہے، تول لیتا ہے۔ تو زلزلہ پیما نے ایجاد ہو کر کے بتا دیا کہ کیفیت موزون ہو سکتی ہے، کیفیت موزون ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے عملوں، تمہاری تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کی ایک ایک حرکت زیر تحریر لائی جا رہی ہے، زیر تحریر بھی اور زیر تصویر بھی، تمہاری
زندگی کی ہر حرکت زیر تحریر بھی لائی جا رہی ہے اور زیر تصویر بھی، لکھا ہوا بھی پاؤ گے اور اسے محسوس شکل میں دیکھ بھی لوگے۔ تو کافرین ہنس پڑے تھے، کہنے لگے کہ انسانی حرکات و سکنات کا ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹیپ ریکارڈر اور ویڈیو گرافی نے ایجاد ہو کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کے تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جانا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ فرمایا لا تسجد للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو، چاند تمہارا دیوتا نہیں ہے، چاند تمہارا خالق نہیں ہے، چاند تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور لوگوں نے چاند پر قدم رکھ کر کے یہ بتا دیا، انسان نے چاند پر قدم رکھ کر کے بتا دیا کہ قرآن کا یہ بیان بالکل حق ہے، اس لیے کہ چاند ہمارے لیے مسخر ہے، وہ ہمارا دیوتا نہیں ہے، ہمارا خدا نہیں ہے، وہ تو ایک کوكب ہے، ایک سیارہ ہے۔ ہاں ابھی قرآن حکیم کی بہت ساری باتیں اپنے وقوع کے لیے خاص حالات اور خاص اوقات کے منتظر ہیں، وہ خاص حالات جب پیدا ہوں گے، وہ خاص اوقات جب ظہور پذیر ہوں گے، تب ہم اور دیگر چیزیں جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک سائنسدان نے بتایا تھا کہ ایٹم جو ہوتا ہے، ذرہ، وہ تقسیم نہیں ہوتا، ناقابل تقسیم ہے، لا يتجزا ہے، لیکن ایک سائنسدان نے ایٹم کو توڑ کر کے بتایا، کہا کہ ایٹم یہ منقسم ہے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پروٹون پر پلس چارج ہے، الیکٹران پر مائنس چارج ہے اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، 4 تک بتایا اس نے۔ قرآن حکیم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ کائنات میں کوئی بھی ذرہ یا ذرے سے چھوٹا، اللہ اکبر، اکبر مطلب ولا اصغر من ذلک، ذرے سے چھوٹا، اس کا مطلب یہ کہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے تقسیم ضروری ہے، انقسام ضروری ہے، تب نہ چھوٹا ہوگا۔ قرآن حکیم نے اصغر من ذلک کہہ کر کے بتا دیا کہ ذرے کی تقسیم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قرآن حکیم کا ایک ایک بیان مبنی بر صداقت ہے، مبنی بر حق۔ کیسے کیسے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ بتایا گیا کہ 2 انسان ہیں، دونوں اس دنیا میں ہیں، لیکن دونوں کی مثال کسان جیسی ہے، دونوں کھیتی کرتے ہیں اور کھیتی کی جگہ یہی دنیا ہے۔ ایک کسان کی کھیتی کا نتیجہ بتایا گیا، وہیں دوسرے کسان کی کھیتی کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ کچھ لوگ ہیں جو آخرت فراموش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں آگے کہیں نہیں جانا ہے، سفر زندگی کا یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف دنیا کی کھیتی کرتے ہیں۔ ان کی کھیتی کا نتیجہ بتایا گیا، کیا پیارا نتیجہ ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، دنیا ہی کی صرف جو کھیتی کرتا ہے اس کو ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، یہ بتائیے، یہ نتیجہ ہے۔ دنیا کی کھیتی کر کے وہ جتنا چاہے حاصل کر لے، ممکن نہیں۔ دنیا کی کھیتی کرنے والا کتنی بھی کوشش کر لے اس کو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا ہم دیں گے، ایک نتیجہ۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ دوسرا نتیجہ بتایا گیا۔ اور جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جو کھیتی کر رہا ہے وہ جتنا چاہے گا، وہ جتنا چاہے گا ہم اس کو دیں گے، ایک نتیجہ۔
اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس سے ہم نے یہ کہاں کہا کہ دنیا نہیں دیں گے، اس کو بھی دنیا ملنے والی ہے، اس کو بھی دنیا ملنے والی ہے. دیکھ رہے ہو، آخرت کی کھیتی کرنے والے کا حصہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. مگر دنیا کی صرف کھیتی کرنے والے آدمی کی کھیتی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہتا ہے، اور دوسرا نتیجہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لہذا عاقل اور دانا آدمی فوراً یہ ڈیسیزن لے گا، کوئک ڈیسیزن، کہ آدمی کو مجھے آخرت کی کھیتی کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں بھی میرا حصہ ہو، اور دنیا تو بہرحال ملنے ہی والی ہے. آخرت کی کھیتی کرنے والے سے یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے دنیا نہیں ملے گی، دنیا بھی ملنے والی ہے. لیکن دنیا کی کھیتی کرنے والے سے صاف کہہ دیا گیا کہ ایک تو جتنا تو چاہے گا اتنا نہیں ملے گی، ہم جتنا چاہیں گے اتنا ملے گی، لیکن آخرت میں تیرا بالکل کوئی حصہ نہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں تیرا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. آگے بیان فرمایا گیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ تقسیم ہماری ہے. ہم نے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ ہماری تقسیم ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ دو نظریے ہیں. ایک کیپیٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام. ایک کمیونزم ہے، اشتراکیت. اس کے مقابلے کیپیٹلزم یہ انسان کی دولت اور اس کے صرفے پر آزادانہ حق دیتا ہے. کسی بھی طریقے سے کما، بائی ہک اور بائی کرک، کسی بھی طریقے سے کما، اجازت ہے، اور کہیں بھی خرچ کر، اجازت ہے. گویا یہ نظریہ انسان کو دولت کے اوپر آزادانہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حاصل کر، حلال ہو طریقہ یا حرام ہو، پیسہ آنا چاہیے. ہر چایت در گھسیٹم، الٹا سیدھا سب رواست، سب جائز. تو کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، دولت کے اوپر انسان کو پورا حق دیتا ہے، آزادانہ حق دیتا ہے. کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کرے اور کہیں بھی اس کو خرچ کرے. ایک نظریہ یہ. ایک نظریہ ہے کمیونزم کا کہ سارے لوگ کمائیں، جس کو جتنی ضرورت ہو بس اس کو اتنا دیا جائے، برابر برابر دیا جائے، برابر برابر دیا جائے. کسی کو تھوڑا نہیں، کسی کو زیادہ نہیں، سب برابر ہے. تو یہ نظریہ دولت کے اوپر انسان کا آزادانہ حق نہیں مانتا. کمیونزم، جس کو اشتراکیت کہتے ہیں، سب شریک ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نظریہ بھی لایانی ہے، فضول نظریہ ہے، دنیا میں چلا نہیں، دنیا میں چلا نہیں. روس اسی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس لیے کہ یہ نظریہ خلاف فطرت تھا. مثلا صلاحیتیں متفاوت ہیں تو فرائض متفاوت، اور فرائض اگر متفاوت ہیں، ڈیوٹی اگر متفاوت ہے تو آمدنی بھی متفاوت ہونی چاہیے. سمپل. ایک ڈاکٹر ہے، ایک لیبر ہے، صلاحیتیں متفاوت ہیں. جو صلاحیت ڈاکٹر کی وہ ایک لیبر کی نہیں ہے. صلاحیتیں متفاوت ہیں، دونوں کے فرائض اور دونوں کی ڈیوٹیز بھی متفاوت ہیں، الگ الگ ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر کو زیادہ ملنا چاہیے، ایک لیبر کو کم ملنا چاہیے. اگر دونوں کی آمدنی برابر کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے. کون ڈاکٹری پڑھے گا؟ کون انجینئر بنے گا؟ کون علم کے میدان میں اپنا سر کھپائے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ جاہل جب اتنا پا رہا ہے تو ہم کو علم حاصل کرنے کے اور کیا کرنا ہے. اس طریقے سے ترقی رک جاتی ہے دنیا کی. لہذا یہ نظریہ بھی خلاف فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے مسلمانوں سے؟ ہم نے دولت کا مالک تمہیں بنایا ہے، لیکن ملکیت پر
تمہیں آزادانہ تصرف نہیں دیا ہے، اس کا حق نہیں دیا ہے، بلکہ تم کو اس کا امین بنایا ہے. ہم جہاں کہیں گے وہاں خرچہ کرنا. اللہ، یہ وہ کہتا ہے سب کو برابر ملنا چاہیے. کون بولتا ہے؟ اشتراکیت. کیپیٹلزم کیا بولتا ہے؟ جیسے چاہو کماؤ، جہاں چاہو خرچ کرو. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت ہم نے دی ہے. اللہ فرماتا ہے اور اس دولت کا ہم نے تم کو امین بنایا ہے، ہم جہاں کہیں گے وہیں خرچ کرنا. اگر وہاں نہیں خرچ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. اب دیکھو یہاں قید لگ گئی کہ صحیح طریقے سے کماؤ اور صحیح جگہ خرچ کرو. یہ نظریہ فطری ہے، بالکل نیچرل ہے، اسی وجہ سے چل رہا ہے پوری دنیا میں. اس نظریے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے. وہی بتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. سب کو ہم نے برابر برابر کیوں نہیں دیا؟ سب امیر بن جاتے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اگر سب کو ہم افلاطون کا دماغ دے دیتے تو تمہارا جوتا کون بناتا؟ تمہارا کپڑا کون سلتا؟ کاشتکار کون بنتا جو زمین سے اناج اگاتا؟ سارے کے سارے افلاطون کا دماغ رکھتے تو کھیت کون جوتتا؟ غلہ کیسے پیدا ہوتا؟ تمہارا کپڑا کون سلتا؟ تو گویا کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے امیری اور غریبی، دولت کے اندر کمی بیشی یہ ضروری ہے، ورنہ نظام عالم ایک دن بھی نہیں چل سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو کم دیا ہے بعض کو زیادہ دیا ہے تاکہ یہ نظم عالم اچھی طریقے سے چل سکے. اگر سب کو افلاطون کا دماغ دے دیا جاتا تو کوئی کاشتکاری نہیں کرتا، پھر نظم عالم درہم برہم ہو جاتا. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، بلکہ یہ کہیے کہ تین قوتیں ہوتی ہیں، ایک نفسانی اور ایک شہوانی، ایک غضبانی. یہ جو نفسانی قوت ہے یہ انسان کو حق تلفی پر آمادہ کرتی ہے، آدمی کا مال غصب کر لیتی ہے اور آدمی کے اوپر ظلم کرتی ہے، چوری کرتی ہے، ڈکیتی کرتی ہے. تو یہ نفسانی قوت، یہ قوت نفسانیہ جو انسان کے اندر ہے، یہ قوت نفسانی قوت یہ انسان کی حق تلفی پر آمادہ کرتی ہے، چوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ. اور ایک قوت ہے شہوانی جو آدمی کو فحشہ کے اوپر ابھارتی ہے، زنا کے اوپر، بدکاری کے اوپر، یعنی جنسی خواہشات کی غلط تکمیل کے اوپر ابھارتی ہے. یہ ہے شہوانی قوت. اور ایک ہے غضبانی، غصے میں آ کر کے ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے، ایک انسان کا ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین قوتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تین قوتوں کو کنٹرول میں کرنا ضروری ہے، کنٹرول میں کرنا ضروری ہے ان تین قوتوں کو. یہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں تو پھر کوئی معاشرہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا. ان تینوں قوتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا گیا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. ان تینوں باتوں کو بیان کر دیا گیا، اسم، فحشہ اور غضب، یعنی نفسانی قوت، شہوانی قوت اور غضبانی قوت. آگے مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے بہت پیاری کہ ان کے اندر صفات کیا کیا ہونی چاہیے. فرمایا گیا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. ایک تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر لبیک کہا، یعنی انہوں نے توحید قبول کی، شرک چھوڑ دیا. ایک واقاموا الصلاة، نماز کو قائم کیا انہوں نے. توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. یہاں ٹھہر کر ہم چند مسئلے بیان کر دیں. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ عیدین کی نماز، عید کی اور بقرہ عید کی تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ سوال کرنے والے کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں.
اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ عید اور بقرہ عید دونوں عیدوں کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. سوال اس نے کیا لیکن سوال غلط ہے. جب سورج سوا نیزے پر آ جائے، ایک نیزہ بڑا ہوتا ہے بھالا، تو ایک نیزہ اور پاؤ بھر، سوا نیزے کے مقدار سورج جب بلند ہو جائے تو وہاں سے عیدین کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کے ڈھلنے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. تو سورج کے سوا نیزے سے لے کر کے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سورج کا سوا نیزے پر ہونا ایک وقت ہوتا ہے اس کا، وہاں سے لے کر کے سورج کے زوال تک ٹائم ہے. اس دورانیے میں آپ جب چاہیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. سمپل سیدھا سا مسئلہ. نماز کے تعلق سے ایک اور سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا کہیں بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے نہیں. تو اس سلسلے میں شرع کیا کہتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دینا چاہیے. ارسال یہ ضروری ہے، ہاتھ باندھنا نہیں چاہیے. دلیل کے طور پر سب سے پہلے بہت بڑے محدث حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ کا قول، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ضلالہ ہے. اتنے بڑے محدث نے اس کو بدعت کہا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، عالم اسلام کے ایک مشہور اسکالر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں علامہ ابن قدامہ جن کی المغنی ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے العمدہ. کن کی؟ ابن قدامہ کی. ابن قدامہ کی ایک کتاب ہے العمدہ، اس کی شرح کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے، شرح العمدہ، کتاب الصلاۃ میں شرح العمدہ. تو علامہ ابن قدامہ کی کتاب جو عمدہ ہے اس کی شرح کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے، شرح العمدہ. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، عبارت دیکھیے، وَلَا يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ فِي قِيَامِ الْاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَمْ تَرِدْ بِهِ. یہ درست نہیں ہے کہ آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لے. کیوں؟ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَمْ تَرِدْ بِهِ، اس لیے کہ اس سلسلے میں نبی کی کوئی سنت موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس مسئلے کے تعلق سے یہ وضاحت فرمائی ہے. تو علامہ البانی نے اسے بدعت کہا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور اگر بخاری اٹھا کر کے دیکھیں تو عربی کا ایک طالب علم آسانی سے یہ فیصلہ کرے گا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثم رفع راسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا. رفع راسہ من الرکوع، یہ رکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں کتاب الاذان میں. رفع راسہ من الرکوع، رکوع سے آپ نے سر اٹھایا. فَانْصَبَّ هُنَيَّةً، عربی جاننے والا یہ فیصلہ کر دے گا. انصباب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے. ترجمہ یہ ہوگا جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، یہ ترجمہ ہے. اور ڈھیلا چھوڑ دینا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں باندھا، اس لیے کہ ہاتھ باندھنا یہ انصباب کے خلاف ہے. یہ لفظ اجازت نہیں دیتا انصباب کا. اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے، پانی گر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ رکوع اس طرح کیا جائے کہ لو صب الماء علی ظہرہ لاستقر، اگر کسی کی پیٹھ پر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے، ڈالا جائے. صب، گویا کہ انصباب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے تو ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیا جائے. تو لفظ فنصبا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ارسال کرنا چاہیے، ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. تو علامہ ابن تیمیہ کا تفسیر آپ نے دیکھا، علامہ البانی نے اس کو بدعت کہا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث کے لفظ فنصب ہنیۃً
تھوڑی دیر آپ نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا. اب ڈھیلا چھوڑ دینے کا مفہوم کسی کو اور اچھا آتا ہو تو مجھے سمجھا دینا. یہ تو رہا مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ باندھنے کا. ایک مسئلہ اور ہے. ایک آدمی نماز میں شریک ہوا, اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی. سلام پھیرنے کے بعد امام کے وہ کھڑے ہو کر کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر رہا ہے. چند بیچارے آ رہے ہیں جن کی عادت ہے کہ پہلی جماعت میں شریک نہیں ہوں گے, اکثر وہ جماعت اولا سے غائب رہتے ہیں, ان کو بعد میں آنا ہے. تو کیا کرتے ہیں, وہ جو اپنی رکعتیں پوری کر رہا ہے اس کو امام بنا لیتے ہیں. بدعت ہے, بہت بڑی سڑی ہوئی بدعت ہے, یہ کوئی ثبوت نہیں اس کا. اس لیے کہ وہ ابھی مقتدی ہے, وہ اس کو امام کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ کسی مقتدی کو امام بنانا یہ ایک مضحکہ خیز عمل ہے. دنیا ہنسے گی کہ وہ ابھی مقتدی ہے, اس کو امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے مقتدی کیسے ہے؟ 4 رکعت والی نماز ہو رہی ہے, برابر ہے. ایک مسافر آ رہا ہے, اگر اکیلے پڑھے گا تو کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا نا. اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا, کتنی پڑھے گا؟ 4. حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مطابق مسافر نے مقیم کے ساتھ نماز پڑھی ہے, امام مقیم ہے, اور یہ جو مقتدی ہے وہ مسافر ہے. اب الگ پڑھتا تو 2 رکعت پڑھتا, لیکن اب امام کے ساتھ ہے تو 4 رکعت پڑھے گا. اس مسافر کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہے. اب امام سلام پھیرتا ہے تو کیا اس کے ساتھ سلام پھیر دے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں, 4 پڑھے گا. بعد میں کھڑا ہو کر کے 2 پڑھے گا. ظاہر ہے کہ ابھی بھی مقتدی ہے, وہ ابھی بھی مقتدی نہیں ہوتا تو یہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہوتی. اس کا مطلب وہ ابھی مقتدی ہے, اور مقتدی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. اور دوسری خرابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کبھی جماعت ثانیہ نہیں ہوئی ہے. مسجد نبوی میں کوئی ثبوت دے دے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث موجود ہے, نماز آپ کی چھوٹ گئی, آپ مسجد نبوی پہنچے تو آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھا, آپ گھر کے اندر گئے اور اپنی بیویوں کو جمع کیا, اور اس طریقے سے آپ نے کمرے کے اندر نماز پڑھی, مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھی. ایک ثبوت یہ ہے. حضرت علامہ البانی کہتے ہیں کہ آدمی کی نماز چھوٹ جائے تو اس مسجد کے اندر جس کے اندر وہ اکثر پڑھتا ہے اکیلے پڑھ لے, وہ جماعت کے قائل نہیں ہے جی. ہاں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, 2-4 آدمی ہیں, 5 آدمی ہیں, اور نماز کا وقت ہو گیا, آپ جب پہنچے تو وہاں جماعت ہو چکی تھی, اب آپ 4-5 آدمی ہیں, اب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جیسے حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت انس ایک ایسی جگہ پر آئے, قد صلی فی, ایسی مسجد میں جس کے اندر نماز ہو چکی تھی, فصلی جماعتن, تب آپ نے جماعت. یہ وہ مسجد نہیں ہے جس کے اندر روز آ کر کے آپ نماز پڑھیں, وہاں آپ جماعت ثانیہ نہیں کر سکتے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. دوسری جماعت کی آدمی پڑھے تو منفرد پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آنے کے بعد نماز نہیں پڑھی, گھر میں جا کر کے پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ با جماعت نماز یہ فرض کی گئی ہے تاکہ اتحاد پیدا ہو. اب اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ جو آئے جماعت بنائے, تو جماعت اولا جس کے آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے, اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جب بھی آدمی آئے جماعت بنا لے, تو بجائے اتحاد کے انتشار پیدا ہوتا ہے. نماز با جماعت یہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے, اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہے, اسے انتشار کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. اگر دوسری جماعت مان لی جائے تو ایک تو وہ مقتدی ہے, مقتدی کو امام بنانا مضحکہ خیز ہے, اور دوسرے با جماعت نماز اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو. یہاں تو یہ کوئی بھی آ رہا ہے جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ انتشار کا ذریعہ ہے. جو چیز اتحاد اور اتفاق کے لیے تھی اسے انتشار کا سبب بنا لیا گیا. اور تیسرے بات, علامہ البانی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا پیارا اصول بتایا ہے کہ ایو نص عام من
ایو نسن آمن لا یجوز بالعمل لا يجوز العمل بجزء من اجزائه ما لم يجري عمل السلف علیہ. کوئی بھی نص عام ہو اس کے کسی جز کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سلف سے ثابت نہ ہو. مثلا آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز منفرد یعنی اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے ب27 درجتن، بخاری کی روایت ہے. اب یہ ایک عام حکم ہے کہ جماعت سے نماز منفرد کی نماز سے 27 گنا فضیلت رکھتی ہے. اب آپ اس حکم عام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لاؤ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے لاؤ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. جائز ہے؟ سنت ہے. اب یہ سنت ہے تو لاؤ ثواب زیادہ ہے 27 درجے تو لاؤ اس سنت کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے کہ سلف کا عمل نہیں ہے اس کے اوپر. سلف نے جس انداز سے سمجھا ہے حدیث کو وہ فہم ہمیں بھی ہونا چاہیے، اس فہم کے مطابق وہ نماز درست نہیں ہے. لہذا مسبوق کو امام بنانا قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقتدی ہے ابھی، اور مقتدی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس سلسلے میں، کوئی صریح اور واضح دلیل اس سلسلے میں. اور سب سے بڑی چیز تو یہ، اس پر سلف میں سے کسی بھی صحابی کا یا کسی فقیہ کا یا اس کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ 2 مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ، لوگ جب اٹھتے ہیں تو ایسے انگلیاں بند کر کے اٹھتے ہیں. ایک حدیث ہے حدیث العجن، آٹا گوندنے والی حدیث. تو آٹا گوندنے والی حدیث ایسے ہی آٹا ایسے گوندتے ہیں. تو آدمی جب اٹھے تو جیسے آٹا گوندتی ہے عورتیں، ہاتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، تحقیق ہو چکی ہے اس حدیث کی، اور آج بھی میں نے اس کو کلیئر کیا، حدیث ضعیف ہے وہ. لہذا ہاتھ کو فطری طور پر سیدھا رکھا جائے، اس کے بعد سیدھا اٹھا جائے. یہ حدیث، اس حدیث کے اوپر کلام ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں لوگ تو ایڑیاں ملا لیتے ہیں. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. لیکن ابھی یہ زیر تحقیق ہے. تو جب تک یہ زیر تحقیق ہے ابھی کچھ واضح نہیں ہوا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مسئلہ صحیح ہے یا علامہ البانی نے جو اس پر حکم لگایا ہے صحیح کا وہ صحیح ہے. لہذا ابھی اس کے اوپر عمل کرتے رہو. ابھی دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے. تحقیق چالو ہے، تحقیق جاری ہے اس کے اوپر. یہ جو سجدے میں ایڑیوں کو ملا لیتے، یہ کچھ مسائل تھے اقاموا الصلاۃ کے ضمن میں ہم نے ان کو بیان کر دیا. تو ایک تو والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، انہوں نے توحید قبول کیا. توحید کا سب سے پہلا مظہر نماز. وامرہم شورى بینہم، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے مشورہ ضرور کرتے ہیں، مشورہ ضرور کرتے ہیں. ہمارے کام تکمیل کے درجے میں کیوں نہیں پہنچتے؟ اس لیے کہ ہمارا معاملہ مشوروں سے خالی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر بغیر مشورے کے اس معاملے کو آگے مت بڑھاؤ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ تیسری چیز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. تو توحید، نماز، مشورہ، انفاق فی سبیل اللہ. اچھا، اس کے بعد 3 چیزیں بتائی گئی. ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم، اور ایک ہے فضل. سنو غور سے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنی برائی اس نے کی ہے، جتنا صدمہ یا جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی تکلیف آپ پہنچا دیجیے. یہ عدل ہے. کسی نے ایک کان کاٹ لیا ہے اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے، یہ عدل ہے. قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. کوئی ایک دانت توڑ دے تو اس کا وہی دانت توڑ دو. انتقام لے سکتے ہیں. کان کاٹ لے تو کان کاٹ دو. کون دائنا کاٹا تو دائنا کاٹ دو، بایاں کاٹا بایاں کاٹ دو. ایسا یہ ہے عدل. جتنا اس نے تکلیف پہنچائی اتنی تکلیف تم اسے پہنچا دو، یہ ہے عدل. اور اگر اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی آپ معاف کر دیجئے، یہ ہے فضل. اور اگر جتنی اس نے تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اس سے بچا جائے.
शेक्सपियर की एक बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बड़ी अच्छी अच्छी किताब है। मैकबेथ है, इसी तरीके से एज यू लाइक इट है, इस तरीके से जूलियस सीजर है, बहुत सारी है, लॉट ऑफ बुक्स हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स है उसकी। तो एक उसमें से द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसमें एक किरदार है एक यहूदी का। ये यहूदी कैसे होते, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी नहीं जाए, शाइलॉक यहूदी, शाइलॉक नाम है उसका। तो वो अपने मुखालिफ यानी जिसके ऊपर मुकदमा दायर करता है, पैसा नहीं लेता, कहता है कि मैं उसके बदन से गोश्त का एक टुकड़ा चाहता हूं। बहुत बेरहम होता है यहूदी, याद रखिए आप, बहुत बेरहम होता है। ये इंसानियत के जिस्म पर एक खौफनाक किस्म की खून चूसने वाली चमगादड़ है, या खून चूसने वाली एक मकड़ी है, और ऐसा पिस्सू है इंसानियत के जिस्म पर जो सिर्फ इंसानियत का खून पीना जानता है। पैसे लेने के बजाय मुतालबा उसका यह है कि इस आदमी के गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए, शाइला के यहूदी से। अब जज भी बहुत ही ज़हीन होता है, फैसला क्या करता है, ठीक है काट लो, मगर काटने के बाद तौला जाएगा, कम भी नहीं होना ज्यादा भी नहीं होना। काटेगा कैसे? अगर कम हो गया तब भी सजा मिलेगी और ज्यादा हो गया तब भी सजा मिलेगी, तो वो शख्स बाज आया। तो ये जुल्म है, जितनी सजा उसने दी है, जितनी तकलीफ उतनी तकलीफ पहुंचा दो। तो एक है अदल, जज़ाउ सय्यतुम सय्यत जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, ये अदल है। और अगर माफ कर दो तो ये माफ कर दो तो ये फजल है, अफ़्व कर दिया अगर ना तो फजल है। और अगर आपने ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाई है तो ये जुल्म है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज अफ़्व है, इसको पसंद किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की तारीफ फरमाई कि उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है, वो बखंदा पेशानी उसको माफ कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। क्या फैसला है, जमीनों और आसमानों की बादशाहत अल्लाह की। अच्छा, कहता है जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे बांझ बना दे। अब देखिए आप, बेटा देता है, बेटी देता है, बेटा बेटी दोनों देता है, चार चीजें हो गई ना, चार चीजें, बेटी देता है, बेटा देता, बेटी बेटा दोनों देता है। अच्छा, उसके बाद सिफतें क्या लाएगी, इन्नहु अलीमुन कदीर, अलीम लाएगा, उसे इल्म है कि किसको देना है, और कदीर है, दे देता है, वही कादिर है, दे देता है जिसको चाहता, जिसको चाहते देता। पता ये चला कि अल्लाह के अलावा कोई बेटा बेटी नहीं देता है, वही देता है, इसलिए कि वही अलीम है और वही बेटा बेटी या दोनों देने पर कादिर है, उसके अलावा कोई कादिर है ही नहीं, तो बेटा बेटी उसके अलावा कौन दे सकता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, ये चार चीजें बताएगी। और अजीब बात तो यह है कि तख्लीक भी चार ही किस्में हैं, तख्लीक की चार ही किस्में। एक, माँ बाप दोनों नहीं है, तख्लीक की पहली किस्म, हजरत आदम, मां नहीं है बाप नहीं है, दोनों नहीं है, एक किस्म तख्लीक की। और दूसरे, मां है मगर बाप नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और एक बाप है मगर मां नहीं है, जैसे हव्वा हजरत आदम से पैदा हुई, पसली से पैदा हुई। और चौथी किस्म, मियां और बीवी के मिलने के बाद बच्चे वजूद में आते हैं। चौथी किस्म जो मोताद है और जो मुशाहद है, जो हमारे सामने है, वो है। ये चार किस्में हैं। तो चार चीजें बयान करने के बाद मुतबादिर इल ज़हन ये हुआ कि तख्लीक की भी चार ही किस्में हैं, मां बाप दोनों नहीं, मां मौजूद है बाप मौजूद नहीं, बाप मौजूद है मां मौजूद नहीं, मां और बाप दोनों मौजूद है। तख्लीक की ये कुल चार किस्में हैं। आगे फरमाया गया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना। फरमाया गया लैलतुम मुबारका, ये वही बरकत वाली रात है। 5 ताक रातों में से कोई एक रात, ये रात लैला, लैलतुन माने रात, और मुबारका
برکت والی. برکت کتنی ہے؟ اللہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر برکت والی ہے. برکت کا مطلب بڑھ جانا، کسی چیز میں صفت میں بڑھ جانا، نیکی میں بڑھ جانا. اسی طریقے سے کسی چیز میں فائق ہو جانا. تو 1000 مہینے کے برابر یہ ایک رات ہے. اگر کوئی اس رات کو پا لے تو 1000 مہینوں کا ثواب اسے مل گیا. تو یہ کتنی برکت والی ہوئی. اس وجہ سے اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا. ایک صفت تو اس کی یہ کہ برکت والی ہے. اور دوسری سے فیہا یفرق کل امر حکیم، انسان کی تقدیر کئی بار لکھی جاتی ہے. ایک تو انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے. یہ ایک لمسم جس کو بولتے ہیں، ایک ساتھ پورا لکھ دیا گیا ہے شروع سے آخر تک. کیا کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیا کرے گا اور کدھر جائے گا، جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا، اور لکھ دیا گیا ہے پورا انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اور ایک تقدیر لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں. جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس فرشتے سے لکھ. کہتا کیا لکھوں؟ کہا کہ اس کا رزق لکھ دے، کتنا ملنے والا ہے اس کو، اس کی پوری عمر میں کتنا ملنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا. اور ایک تقدیر اس وقت لکھی جاتی ہے پورے سال میں یہ کتنا کھائے گا، زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا وغیرہ وغیرہ. کن کن کو مرنا ہے وہ پوری لسٹ ہر ایک کے ہاتھ میں تماجید آتی ہے. میکائیل کے ہاتھ میں روزی کا معاملہ دے دیا جاتا ہے کہ کتنا کس کو دینا ہے. اسی طریقے سے اور فرشتوں کو جو ان کی ذمہ داریاں ڈیوٹیز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں. حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں وہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ کن کن کو اگلا رمضان نہیں دیکھنا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ اسی رات کو کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ شعبان کی 15ویں رات مراد لیتے ہیں، اس سے وہ صحیح نہیں ہے. لیلۃ القدر سے مراد، لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی لیلۃ القدر ہے جس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا انسان 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو جب تک وہ رہتا ہے تب تک زمین کا ایک ذرہ کہتا ہے کب تو کم ہوتا ہے کہ جان چھوٹتی ہے تجھ سے. اللہ حدیث میں ہے کہ پیڑ بھی اگر اس کے گھر کے پاس ہے تو پیڑ بھی کہتا ہے تو چلا جا یہاں سے، زمین سے چلا جا، تجھ سے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. جس گلی سے گزرتا ہے گلی کی اینٹیں، گلی کی مٹی کہتی ہے دفان ہو جائے یہاں سے، تیرا وجود ہم لوگوں کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. شجر حجر سارے لوگ اس کو ناپسند کرتے. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ فرعونیوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ ان کے مرنے پر، ان کے ڈوبنے پر آسمان اور زمین روئے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسے پوچھا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا آسمان میں ایک دروازہ ہے، اس سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے اور اس کے عمل اوپر جاتے ہیں. جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے آسمان سے، تو آسمان روتا ہے کہ دیکھو کتنے اچھے اچھے اعمال کرتا تھا وہ، اور اس دروازے سے وہ اچھے اچھے عمل آتے. جس زمین پر وہ عبادت کرتا تھا، جس گلی سے چلتا تھا، آس پاس پیڑ تھے جہاں وہ رہتا تھا، سب روتے ہیں کہ جب تک یہ تھا کتنا اچھا تھا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکون ملتا تھا. اور جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو اس کا عمل برا اسی دروازے سے چڑھتا تھا، وہ گیٹ جب بند ہو جاتا تھا تو وہ گیٹ روتا نہیں، کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ اسی گیٹ سے مجھ سے اس کی برائیاں داخل ہوتی تھیں، اب وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے. تو روتے نہیں ایسے دروازے. فرمایا گیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آسمان اور زمین کسی کی موت پر روتے ہیں اور کسی کی موت پر روتے نہیں. چونکہ فرعونی اللہ کے نافرمان تھے، ان کے ڈوبنے کے بعد ان کے کسی بھی دروازے نے آسمان کے اپنے آنسو نہیں بہائے. فما یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا باس بعد الموت کی ایک دلیل دی جا رہی ہے، ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، یہی ہماری یہی زندگی ہے، خالی ایک دفعہ مر گئے تو ہم اٹھائے نہیں جائیں گے.
دلیل کیا ہے؟ قل فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے ابا کو زندہ کر کے بتا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ سوال اتنا لغو تھا، اتنا فضول تھا کہ اس پر تفسرے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے امتحان ہال میں داخل ہونے سے پہلے امتحان دینے والا بچہ وہ جو پیپر ہوتے ہیں سوال کے وہ مانگ لے پہلے. ظاہر ہے کہ جس کو امتحان دینا ہے اس کو پہلے سے پیپر نہیں دیے جاتے، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم مردوں کو زندہ کر دیں تو عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے، اور ایمان بالغیب معتبر ہے. اگر آدمی زندہ ہونے لگے تو بتا دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، ہر آدمی ایمان لے آئے گا. تو ایمان بالغیب معتبر ہے. یعنی یہ مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے امتحان ہال میں داخل ہونے سے پہلے کوئی اسٹوڈنٹ وہ پیپر مانگ لے جس کے اندر سوالات ہوتے ہیں اور پہلے سے تیاری کر لے گا وہ کہ بھئی ان سوالات کے جوابات ہمیں دینے. ظاہر ہے کہ امتحان کا مقصد، امتحان کا ہے پھر گویا کہ امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو جو کچھ ایمان کا معاملہ ہے وہ غیب پر لانے کا ہے. ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالشہادہ معتبر نہیں. اور اس کے بعد ایک تاریخی دلیل دی جا رہی ہے. بولو مشرکین سے کہا جا رہا ہے اہم خیرون ام قوم تبا، ایک قوم تبا تھی. جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، ہندوستان کے بادشاہوں کا لقب رائے ہوا کرتا تھا، ایسا کچھ. اور اسی طریقے سے روس کے بادشاہوں کا لقب زار ہوا کرتا تھا. ایسے ہی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. ایسے ہی یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا ہوا کرتا تھا، جس کی جمع تبابع آتی، تبابع یمن. وہاں کے بادشاہوں کا لقب تبا ہوتا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہنے والے، بڑے بڑے محلات کے اندر داد عیش دینے والے، اب بڑے ہی مضبوط، بڑے ہی طاقتور، دولت میں بھی اور جسمانی طاقت کے اندر بھی. اللہ فرما رہا ہے مشرکین سے کہ تم بہتر ہو کہ وہ تبا بہتر تھے. کیسے کہہ سکتے؟ تو پھٹیچے ٹائم ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہم تبا سے بہتر ہیں؟ کہنا پڑا بھی تبا ہی بہتر ہے. اہم خیرون ام قوم تبا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. ان کے جرم کی وجہ سے ان کو اس صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. کیوں؟ جرم کی وجہ سے. اللہ بتا رہا ہے اس کائنات میں قانون ہے، قانون مجازات، قانون مکافات، بدلے کا قانون. آدمی اگر جرم کرتا ہے سزا دی جاتی ہے، اسے سزا دی جاتی ہے. جیسے تبابع یمن کو سزا دی گئی ان کے جرم کی وجہ سے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اگر تم دیکھنا چاہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ان کو ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. جب دنیا میں قانون مجازات ہے اور اس قانون مجازات کی وجہ سے ہم نے تبابع یمن کو سزا دی، ایسے ہی جب یہاں ایک قانون مجازات ہے تو مرنے کے بعد ایک مکافات اور بدلے کا مقام کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ جب یہاں سزا دی گئی تو ایک عدالت ہونی چاہیے نا جہاں زندگی کی مکمل اچھائی یا برائی کی پوری سزا یا جزا دی جا سکے. تو اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت پر ایک تاریخی حقیقت سے استدلال فرمایا جس کا انکار ناممکن ہے. اس کے بعد بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، ایک سامنے کی چیز ہے. دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار. کہتے ہیں عقل والوں کے لیے اختلاف لیل و نہار میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، اس اختلاف لیل و نہار میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کیسے؟ ہم ذرا ڈیپ میں جا رہے، گہرائی، ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ جا رہے. رات کو دیکھو، دن کا اپوزٹ ہے. رات تاریک ہے، دن روشن ہے، دونوں اپوزٹ ہے. اسی طریقے سے رات پرسکون ہے، دن پرشور ہے. رات پرسکون، دن پرشور، پرشغب. اچھا، رات تاریک، دن روشن. اسی طریقے سے رات ٹھنڈی اور دن گرم. اتنا سمجھ میں آیا؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی کی طرح مل کر کام کرتے ہیں، زوجین کی طرح. اس لیے کہ یہ دونوں انسان ہی کے لیے ہیں.
ظاہر ہے کہ اگر رات کا کوئی خدا ہوتا اور دن کا خدا دوسرا ہوتا تو ان میں اس طریقے کی سازگاری نہیں ہوتی. دونوں الگ الگ ہیں, ایک کالا ہے گورا ہے, ایک تاریک ہے ایک روشن ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں مل کر کے ایک چیز کے لیے کام کرتے ہیں اور ان میں زوجین کی طرح میاں بیوی کی طرح سازگاری پائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان اپوزٹس چیزوں کے اندر ہی سازگاری نہ پائی جاتی. اس کا مطلب اختلاف لیل و نہار سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے اوپر استدلال فرمایا ہے. دیکھو, اور یہ بھی رات کبھی لمبی ہو جاتی ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی, اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں کبھی, اور سب مل کر کے ایک ہی کام کرتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. تو اختلاف لیل و نہار کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہی اختلاف لیل و نہار کا باعث ہے. وہی کمار واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق, آسمان سے بارش برستی ہے, آسمان سے بارش برستی ہے ایک, لیکن فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ زمین کو. اس کا مطلب دیکھو, بلندی اور پستی دونوں اپوزٹ ہیں, لیکن آسمان سے پانی برستا ہے, فائدہ زمین کو ہوتا ہے. یہ دیکھیے, فائدہ زمین کو ہوتا ہے. دونوں مل کر کے, دونوں اپوزٹ ہیں لیکن دونوں مل کر کے ان کی سازگاری سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. پانی آسمان سے برستا ہے, زمین کو فائدہ پہنچتا ہے, دونوں مل کر کے ایک کام کو مکمل کر رہے ہیں انسان کے فائدے کے لیے. اس کا مطلب اس کا بنانے والا, ان کا بنانے والا ایک ہی ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح, اور ہواؤں کا پھیرنا. یہ ہوا جو چلتی ہے نا, اور غور کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. ہوا چلتی ہے, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دی ہے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہواؤں کا رخ ایک ہی طرف ہوتا. پہاڑوں کی وجہ سے ہواؤں کی جو سمتیں وہ بدل جاتی ہیں, مختلف ہو جاتی ہیں پہاڑوں کی کشیدہ کاری سے. تو پہاڑوں کا یہ فائدہ, اور ان کی وجہ سے ہوا ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اگر کدو کی طرح عمودی بنایا ہوتا تو ساؤتھ پول اور نارتھ پول سے ہوائیں چلتی اور خط استوا تک آ کر کے واپس لوٹ جاتی. نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے ہوائیں چلتی اور خط استوا سے واپس لوٹ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو 23.5 یعنی 23.5 ڈگری اس کو جھکا دیا ہے. یہ جو 23.5 ڈگری پر جو جھکا دیا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہوائیں پوری زمین کے اوپر مختلف انداز سے سفر کرتی رہتی ہیں. یہ 23.5 ڈگری زمین کو جھکا دینے کی وجہ سے ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو تھوڑا سا جھکاؤ ہے کدو کی طرح عمودی نہ ہو کر کے, ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کسی بہت بڑے عظیم متصرف کا ہاتھ ہے جو اس طریقے سے کیا گیا ہے, ورنہ بیلنس خراب ہو جاتا تھا ہوا کا. اور یہ ہوائیں شہر میں آتی ہیں تو شہر کے اندر جو گرم ہوا ہوتی ہے اس کو لے جاتی ہیں, جنگل میں صاف کرتی ہیں, اور رات کے اندر ان ہواؤں کو جو اچھی ہوتی ہیں وہ شہر میں لے آتی ہے. اس طریقے سے ہواؤں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے جس کے اندر زندگی سازگار رہتی ہے, ورنہ دنیا بھر کی بیماریاں پھیل جائیں ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہوائیں اس آبادی میں رہتی ہیں جس کے اندر انسان رہتے ہیں. اس کے بعد باس بادل موت کی ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, برائی کرنے والے معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں. نیکی کرنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے. مجرم یہ ہمیشہ دادے عیش دیتا رہتا ہے. کوئی جرم کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے تو سزا نہیں ملتی جیسے ملنی چاہیے, اور اگر پکڑا بھی گیا تو ہمارے اوکلا ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, اس کو چھڑا لیتے ہیں دلیلیں دے کر کے, بچ جاتا ہے. تو ایک اخلاقی دلیل یہ ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکی کی پوری جزا دی جائے اور بدوں کو, بروں کو ان کی برائی کی پوری سزا دی جائے. ظاہر ہے کہ یہاں بدوں کو ان کی بدی کی پوری سزا نہیں ملتی, نیکوں کو ان کی نیکی کی پوری جزا نہیں ملتی.
یہ ایک اخلاقی تصور ہے جو کہتا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں پر بدوں کی بدی کا مکمل جزا ملنا اور اسی طریقے سے اچھوں کی اچھائیوں کا پورا بدلہ ملنا، یہ ضروری ہے۔ تو گویا کہ ایک اخلاقی دلیل پیش کی گئی یہ کہتے ہوئے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم مجرموں کو، برے لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں؟ یعنی برے اور نیک دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم ہونا چاہیے جہاں بروں کو ان کی برائی کا اور بھلوں کو ان کی بھلائی کی پوری سزا اور جزا دی جائے، پورا بدلہ دیا جائے۔ ایک اخلاقی دلیل دی گئی، یعنی اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے، وجود آخرت پر، باس بعد الموت پر، ایک اخلاقی دلیل۔ اس کے بعد ایک اور دلیل دی جا رہی ہے باس بعد الموت پر، کیا؟ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کیا؟ کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے یہ کہاں کہا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً زندہ کریں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، تمہیں مارے گی، پھر جمع کرے گی قیامت کے دن۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، ہم نے یہ کہا ہے کہ وقتاً فوقتاً تم مطالبہ کرو گے تو فلاں کے باپ کو، فلاں کی امی کو، فلاں کے دادا کو ہم زندہ کریں گے۔ سب کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، فلاں کو زندہ کریں، ایسا ہم نے نہیں کہا ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے، اور یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے ماں باپ کو یا باپ دادا کو زندہ کر کے بتاؤ، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ آج حمل ٹھہرا اور شوہر بیوی سے کہے بچہ آج ہی دے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک جائے گا، اور یہاں جب سب مر جائیں گے تب ہم ایک ساتھ سب کو اٹھائیں گے۔ ایک مدت ہوتی ہے ہر چیز کے جو اندر رہتی ہے اسے باہر آنے کے لیے، ایسے ہی تمام لوگ جب زیر زمین چلے جائیں گے تب ہم زمین کو حکم دیں گے اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، جس دن ٹھہرا اسی دن باہر نہیں نکلتا، ایک وقت معلوم کے بعد نکلتا ہے۔ تو یہ مطالبہ کہ فوراً زندہ کر کے بتاؤ، یہ مطالبہ ایسے ہی احمقانہ اور بے وقوفانہ ہے کہ حمل آج ٹھہرا، آج ہی مطالبہ کیا جائے بیوی سے کہ آج بچہ دے دے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت ہی پیاری دلیل ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایک بات سمجھو، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا گیا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو علم نہیں ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، اتنا بول سکتے ہیں آپ۔ کیا بولیں گے آپ؟ ہم نہیں جانتے، اتنا کوئی بھی کرو، ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ بول سکتے ہیں آپ، ما لہم بذالک من علم۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ کتنی پیاری بات کہی گئی، ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون۔ کوئی آدمی یہ بول سکتا ہے کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ دلیل لا، دلیل لا۔ تو سیف طریقہ کیا ہے؟ سیف طریقہ یہ ہے کہ اچھے کام کرو کہ اگر مرنے کے بعد زندگی مل بھی جائے تو ہم آخرت کی سزا سے بچ سکے۔ سیف طریقہ کون سا ہے؟ سیف طریقہ کون سا ہے؟ سیف طریقہ یہی ہے کہ آخرت کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ یہ عقلی دلیل دی گئی، شاندار عقلی دلیل ہے۔ ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون۔ اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی گئی کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ وہی میں نے کہا نہیں کہ ایک تحریر ہے، ایک آپ کے حرکات و سکنات کو لکھا جا رہا ہے، اور ایک ہے آپ کے حرکات و سکنات کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، فلم بنائی جا رہی ہے۔ تبھی تو کہا جا رہا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ سچ سچ بولے گی۔ بولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دکھا دیا جائے آپ کو، آپ کہیں گے میں نے یہ نہیں کیا ہے، تصویر میں بتا دیا جائے گا تم نے یہ کیا کہ نہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ تاج محل ہوٹل میں کوئی شادی کا پروگرام چل رہا تھا،
اور ہال میں لوگ آ جا رہے تھے، دولہے کو دلہن کو کچھ تحفے تحائف دے رہے تھے، پلٹ جا رہے تھے. ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی آئی، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھی، اس کے ہاتھ میں ایک پرس ہے، پرس کے اندر کچھ قیمتی زیورات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، اسی ٹیبل کے اوپر رکھتی ہے اور بھول کر چلی جاتی ہے. بعد میں جب آتی ہے اسے ہوش آتا ہے کہ میں اپنا بیگ وہ بھول گئی ہوں، لینے کے لیے آتی ہے تو ٹیبل کے اوپر اس کا وہ بیگ موجود نہیں ہوتا ہے. بہت خفا ہوتی کہ کیسا ہوٹل ہے، ہاں چور لوگ آتے، میرا قیمتی بیگ چلا گیا. ہو نہ ہو یہاں کے جو بیرے اور جو ویٹرز ہیں انہی میں سے کسی ایک کا کام ہے. تم لوگوں نے چور لوگوں کو یہاں خدمت گار کے طور پر رکھ رکھا ہے. کہاں ہے مینیجر؟ ہو از دا مینیجر؟ کون ہے؟ لاؤ ادھر. کہا کیا بات ہے میڈم؟ کہا کہ میرا قیمتی پرس یہاں سے چلا گیا ہے جس کے اندر میری ہزاروں کی لاکھوں کی نقدی ہے. میں دولہے کی رشتہ دار ہوں اور میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی، اتنی دیر میں میرا وہ بیگ یہاں سے غائب ہو گیا، میرا پرس غائب ہو گیا. کہا کہ میڈم ہمارے ہاں جتنے بھی ویٹرز ہیں، جتنے بھی بیرے ہیں، خدمت گار ہیں، خادمین ہیں، ملازمین ہیں، سب بااعتماد ہیں اور معتمد ہیں. ایسی حرکت وہ لوگ نہیں کر سکتے. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اور جہاں تک ویٹرز کے اوپر آپ کا الزام ہے وہ الزام صحیح نہیں ہے. بہت دنوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ٹپس اتنی ملتی ہے، تنخواہیں اتنی ملتی ہیں، اتنا بڑا ہوٹل ہے، ان کو چوری کی ضرورت نہیں ہے. اچانک ایک آدمی کو فلیش ہوا ذہن میں، کہا کہ ارے یہ پوری شادی کی ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے ہوٹل کی طرف سے، کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب سی سی ٹی کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے. کہا کہ ویڈیو کی فلم کو ریوائنڈ کر کے دیکھا جائے. تمام لوگ دیکھنے لگے. دیکھا یہ گیا کہ یہ عورت آتی ہے، اپنا پرس وہاں رکھتی ہے اور اس کے بعد گیٹ سے باہر چلی جاتی ہے. کیمرہ مکمل بتا رہا ہے کہ یہ عورت آئی ہے، پرس رکھا ہے، پرس وہاں رکھ کر کے گئی ہے. اتنے میں ایک عورت آتی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ فلاں عورت ہے، یہ آئی ہے، بیگ لیا اس نے، پرس لیا اور سیدھے چلی گئی. فوراً اس کا اسکیچ بنایا گیا. اسکیچ بنانے کے بعد جب پولیس کو دیا گیا فوراً وہ عورت گرفتار ہوئی، اس کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک معمولی قسم کے کیمرے نے ایک عورت کی پول کھول دی کہ یہ مجرم ہے، یہ چور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کیمرے لگے ہوئے کائنات کے اندر، وہ بھی سی سی ٹی وی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں وہ، جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اتنے اعلیٰ درجے کے کیمرے ہیں. ایک ایک حرکت آپ کی ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ انکار کریں گے کہ میں نے نہیں لیا ہے، فوراً وہ کیمرہ جو بولنے والا ہے اسے آن کر دیا جائے گا اور آدمی دیکھ لے گا کہ میں نے وہ جرم کس طرح کیا ہے. وہاں پھر آدمی کو کچھ اور بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی. اسی بات کو یہاں فرمایا گیا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو سچ سچ بولے گی. اس کا مطلب انسان کے تمام حرکات و سکنات کو اس طریقے سے نوٹ کیا جا رہا ہے. ایک ہے زیر تحریر اور ایک ہے زیر تصویر. لکھا بھی جا رہا ہے اور اس کی تصویر بھی بنائی جا رہی ہے. کسی بھی طریقے سے انسان اپنے اعمال کے برے انجام سے بچ نہیں سکتا. قیامت کے دن اس طریقے کا معاملہ اس کے سامنے پیش آنے والا ہے اور جب دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا. ایک جگہ فرمایا گیا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہائے یہ کیسی کتاب ہے، کیسے ریکارڈر ہے کہ اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، بڑی سے بڑی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. ساری چیزیں یہاں ریکارڈڈ ہیں. الا احصاها، ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہونے والی ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں کن کن اعمال کی وجہ سے کامیابی ملنے والی ہے وہ سارے کے سارے اعمال بتا دیے گئے ہیں اور بنیادیں بھی اس پارے کے اندر بتا دی گئی ہیں. یہ رہا 25ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.